صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ۔ نمبر ایک، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ حج کی اقسام کتنی ہیں۔ نمبر دو، حج کے آغاز اور ابتدا کا طریقہ کیا ہے۔ نمبر تین، احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ نمبر چار، عمرہ کیسے ہوتا ہے، اس کے ارکان کیا ہیں، اور عمرہ ختم کیسے ہوتا ہے۔ نمبر پانچ، ایام حج کون کون سے ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے اشہر حج، یکم شوال سے حج کے مہینے شروع ہو جاتے ہیں، اور ایک ہے ایام حج، 8، 9، 10، 11، 12، یہ جو تاریخیں ہیں یہ کہلاتی ہیں ایام حج۔ اور ان ایام میں کون کون سے ارکان ادا کرنے ہیں۔ نمبر 6، حج کے فرائض اور واجبات کیا ہیں۔ نمبر 7، حج یا عمرہ کے غلطیوں میں کفارے اور جنایات کیا ہوتے ہیں۔ حج کی اقسام دیکھیں، حج کی 3 قسمیں ہیں، حج افراد، حج تمتع اور حج قران۔ یہ جو تینوں قسمیں ہیں رفیق الحرمین میں بڑی تفصیل سے لکھی ہوئی ہیں۔ حج تمتع یہ ہوتا ہے کہ پہلے عمرے کا احرام باندھا جاتا ہے، وہاں جا کر عمرہ کرتے ہیں، احرام کھول دیتے ہیں، پھر جب ایام حج شروع ہوتے ہیں 8ویں تاریخ کو دوبارہ سے حج کا احرام باندھتے ہیں۔ پہلے عمرہ، پھر احرام کھول دیا، اور پھر دوبارہ احرام باندھا حج کا، یہ ہے حج تمتع، اس کے احکام الگ ہیں۔ اس کے بعد حج قران، جس میں عمرہ تو ہوتا ہے لیکن عمرہ کرنے کے بعد احرام کھولا نہیں جاتا۔ جو لوگ آخری تاریخوں میں جا رہے ہوتے ہیں، یا پہلے چلے گئے پھر دوبارہ مدینہ منورہ چلے گئے، وہاں سے آ رہے ہیں آخری دنوں میں، تو وہ یہ چاہتے ہیں ہم قران کر لیں، قران کر سکتے ہیں، احرام باندھ کر آئیں میقات سے، عمرہ کریں، عمرہ کرنے کے بعد احرام میں رہیں گے، اور پھر اس کے بعد مینا کی طرف روانہ ہو جائیں گے 8 تاریخ کو۔ اس کے بعد ہے تیسری قسم حج افراد۔ حج افراد میں یہ ہوتا ہے کہ اس میں عمرہ نہیں ہوتا۔ احرام کی پابندیاں کیا ہیں۔ یوں سمجھیے کہ حج کے اندر 50 سے 60% جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ احرام کی پابندیاں، ان کا خیال نہیں رکھا جاتا، جو پابندیاں ہیں وہ بندہ کر نہیں پاتا۔ حج کے اندر 50 سے 60% غلطیوں کا تناسب جو ہے اس کا تعلق احرام کی پابندیوں سے ہے۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں بے ساختہ بھی ہو جاتی ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو عدم توجہ یا عدم علم کے باعث ہوتی ہے۔ تو یہ ذہن بنائیے کہ احرام کے اندر کیا چیزیں سیکھنا ضروری ہیں، یہ ہم سیکھیں گے۔ یوں سمجھیے کہ 6 چیزیں ایسی ہیں جن کا تعلق حج کی پابندیوں سے ہے۔ نمبر 1، خوشبو۔ نمبر 1، یہ کیا ہے جناب، کس سے تعلق ہے اس کا؟ احرام کی پابندیوں سے۔ یوں سمجھے خوشبو اور احرام یہ ایسے ہی ہے جیسے آگ اور پانی۔ احرام میں آنے کے بعد خوشبو سے بچنا ہے۔ خوشبو چاہے لیکوڈ صورت میں ہو، عطر یا پرفیوم کی صورت میں ہو، خواہ الائچی کی صورت میں ہو، خوشبو لگانے، خوشبو کھانے، خوشبو سونگھنے اور خوشبو مس کرنے کے بہت سارے فقہی مسائل ہیں۔ ان سب کی تفصیلات جاننا آپ کے لیے ضروری ہے۔ نمبر 2، احرام کی پابندیوں میں سے جو پابندیاں ہیں اس کا دوسرا پہلو اور دوسری خاص بات ہے سلا ہوا لباس۔ یعنی احرام جو ہے وہ جب بندہ احرام میں آتا ہے تو 2 چادریں باندھ لیتا ہے۔ یاد رکھیے چادریں پہن لینے کا نام احرام نہیں ہے۔ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ جب تک جہاز جو ہے وہ فلائی نہ کر جائے، نیت نہ کی جائے، تو جب تک نیت نہیں کریں گے تو ہم احرام میں نہیں آئے، حالانکہ ہم نے 2 چادریں پہنی ہوئی ہیں۔ احرام تو شروع ہوتا ہے نیت اور تلبیہ کہنے کے ساتھ۔ تو بے سلا لباس پہننا احرام کی ایک اہم پابندی ہے کہ سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتے۔ اسی طریقے سے
نہ تو شلوار پہنی جائے گی، نہ بنیان پہنی جائے گی، نہ انڈر ویئر پہنا جائے گا، نہ قمیض پہنی جائے گی، کوئی بھی سلی ہوئی چیز نہیں پہنی جائے گی۔ جس چیز کا تعلق پہننے سے ہوتا ہے اس سے بچنا ہے، یہ ہے احرام کی دوسری پابندی۔ اب کسی نے عمرہ کرنے کے بعد حلق نہیں کیا، قصر نہیں کیا، وہ مسلسل احرام میں ہے، اگر وہ گھر آ کر لباس پہن لے گا تو اس پر جنایات لازم ہو جائیں گی، کفارے لازم ہو جائیں گے۔ تو احرام سے باہر نکلنے کے بعد سلا ہوا لباس پہننا ہے۔ نمبر 3، تیسری پابندی، مرد کے لیے سر، ہیڈ اور پاؤں کا ابھرا ہوا حصہ نہ چھپانا، یعنی منہ کھلا رکھنا ضروری ہے، سر کھلا رکھنا ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے لگتے ہیں، کہتے ہیں جی سر ہمارا ننگا ہے، لو جی چادر پہن لیں، کوئی ٹوپے پہن لیتا ہے۔ نہیں، احرام میں سر مرد کے لیے برہنہ رکھنا ضروری ہے، سر ننگا رکھنا ضروری ہے، چہرہ نہیں چھپا سکتا، پاؤں کا جو ابھرا ہوا حصہ ہے وہ نہیں چھپا سکتا۔ اسی طریقے سے اسلامی بہن بھی احرام میں اپنا چہرہ نہیں چھپا سکتی۔ نمبر 4، بال ٹوٹنے کے مسائل۔ بال خود ٹوٹ جائیں، وضو کر رہے تھے ٹوٹ گئے، یا خود نوچے، دونوں پر جو ہے جنایات اور کفارے لازم ہوتے ہیں۔ نمبر 5، ناخن تراشنے کے مسائل، ناخن نہیں تراش سکتے احرام میں۔ نمبر 6، بوس و کنار اور بیوی سے صحبت کرنے کے معاملات۔ یہ سمجھیے یہ 6 ایسے پہلو ہیں مختلف کہ جو احرام کی بنیادی پابندیاں ہیں۔ عمرہ کیا ہوتا ہے اور اس کے ارکان کیا ہیں؟ جب آپ حج تمتع کریں گے، حج قران کریں گے تو عمرہ اس کا ایک اہم جز ہے۔ تو آپ عمرے کریں گے تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے عمرہ کیسے ہوتا ہے۔ اس میں طواف ہے، ایک رکن صحیح ہے، طواف کے کیا لوازمات ہیں، صحیح کے کیا لوازمات ہیں۔ تو یہ ایک بڑا ہی اہم حصہ ہے مناسک حج میں سے ایک منسک ہے۔ اس کے بعد ایام حج۔ ایام حج کیا ہے؟ اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ تو اس کو ذرا بڑی شارٹ 4-5 جملوں کے اندر میں آپ کو لکھوا دیتا ہوں، اس سے یہ ہے کہ سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ لکھیے، نمبر 1، 8 سے لے کر 12 تک کے جو ایام ہیں یہ ایام حج ہے۔ اب 8 کی مصروفیت لکھیے کہ 8 کو کیا کرنا ہوگا۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر 9 کی فجر تک مینا میں قیام کرنا ہے، اور یہ ظہر سے فجر تک کی نمازیں مینا میں پڑھنی ہے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کر ظہر وہاں پڑھنی ہے اور 9 کی فجر وہاں پڑھنی ہے۔ یہ ہے 8 اور 9 کی رات کا شیڈیول کہ 8 اور 9 کی رات کو آپ نے کیا کرنا ہے۔ فجر پڑھنے کے بعد آپ نے روانہ ہو جانا ہے عرفات کے لیے۔ اب ہم چلے گئے عرفات کی طرف۔ عرفات کو آپ 8 بجے پہنچ جائیں، 9 بجے پہنچ جائیں، 10 بجے پہنچ جائیں، لیکن یوں سمجھے آپ کہ آپ نے ظہر کا وقت شروع ہونے سے پہلے وہاں پہنچنا ہے۔ حج کے 2 ہی بڑے رکن ہیں، ایک وقوف عرفہ سب سے بڑا رکن ہے، اور ایک ہے طواف زیارت۔ جو احرام کی حالت میں 9 ذو الحجہ کو ظہر کے بعد سے مغرب تک ایک لمحے کے لیے بھی عرفات میں پہنچ گیا وہ حاجی ہو گیا۔ یہ ہے 9 تاریخ کا شیڈیول، یعنی سورج غروب ہونے کے بعد وہاں سے نکلنا ہے۔ 9ویں تاریخ پوری ہوگی جناب، اب 10ویں تاریخ شروع ہوگی، 10ویں شب لگ گئی۔ اب پوری 10ویں شب کے اندر آپ کے پاس ایک ہی کام ہے، وہ ہے سب سے پہلے تو آپ واپس آئیں گے مزدلفہ کی طرف، اور مزدلفہ میں پہنچ کر مزدلفہ میں قیام کرنا ہے۔ اب کوئی رات کو 10 بجے مزدلفہ میں پہنچ جائے گا، کوئی 12 بجے پہنچ جائے گا، کوئی 1 بجے، کوئی 2، کوئی 3، لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ مزدلفہ کا وقوف ہے کتنا۔ یوں سمجھیے فجر کی نماز کا جتنا وقت ہے صبح صادق سے لے کر سورج نکلنے تک، یہ جو 1.5 گھنٹہ 1.25 گھنٹے بنتے ہیں، یہ وقت اصل مزدلفہ کے وقوف کا وقت ہے۔ اس وقت کے اندر آپ اگر مزدلفہ میں پائے گئے ایک لمحے کے لیے بھی
تو وقوف مزدلفہ ہوا، ورنہ وقوف مزدلفہ نہیں ہوگا۔ 10ویں شب پوری ہو گئی۔ اگلی چیز، اب 10واں دن نکل آیا ہے، 10 ذی الحجہ کا مبارک دن نکل آیا ہے، اور وہ جو سورج نکلتا ہے اس کے نظارے اور ہوتے ہیں، وہ بھینی بھینی ہوائیں ہوتی ہیں، وہ ایک پرکیف فضائیں ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دیکھنا نصیب فرمائے۔ آج کے دن میں رمی کرنی ہے، پہلے وقت میں کر لیں، تھوڑی دیر بعد کر لیں، آج کے دن میں رمی کرنی ہے۔ رمی سے جو فارغ ہو گیا وہ قربانی کرے گا، اور قربانی کے بعد حلق کرے گا۔ پہلے رمی ہوگی، پھر قربانی ہوگی، پھر حلق ہوگا۔ یہ تینوں چیزوں کی ترتیب قائم رکھنا ضروری ہے۔ رمی کرنے کے بعد جو 3 چیزیں ہیں، نمبر 1 قربانی، پھر حلق۔ آپ نے قربانی اور حلق آج کر لیا تو فبیہا، ورنہ اگلے دن بھی کر سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ ان چیزوں سے فارغ ہو گئے، اب آپ طواف زیارت کریں۔ آج طواف زیارت کر لیں، 11 کو کر لیں، 12 کو کر لیں، اس میں رخصت ہے۔ یہ تھے آپ کے ایام حج کا شیڈیول۔ صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ